الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ پیارے ناظرین، کل کا ہمارا سبق جو تھا نماز و امامت کے حوالے سے تھا، حفاظ کرام کے حوالے سے تھا۔ آج ہم اس سبق کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے جو ہیں ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی شان بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو پیارے، یاد رکھنا، آج اس رنگین دنیا میں، پرفتن دور میں، اس سوشل میڈیا کے اس دجالی فتنے میں ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہونے کے بعد داڑھی منڈوا لیتے ہیں، کتروا لیتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو داڑھی کے بغیر ہوتا ہے شاید کہ وہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بالکل زیرو ہے، وہ بالکل زیرو ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ عمامہ ہو، اگر وہ عالم نہ بھی ہو، اگر اس نے دستار سجا رکھی ہو سر پہ، چہرے پہ داڑھی، تو دیکھنے والا بندہ اتنا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی آدمی ہے اور یہ کوئی دین کی فکر رکھنے والا انسان ہے، اور اس عمامہ اور داڑھی شریف کی برکت سے وہ لوگ معزز بن جاتے ہیں۔ تو پیارے، جن کی داڑھی نہیں ہوتی بھلے وہ مذہبی ہو، وہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، لیکن اس کا جو روب ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پیارے ناظرین، حفاظ کرام، داڑھی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ تیرے چہرے کے اوپر یہ دو زیور ہیں جو مصطفیٰ نے تجھے دیے، ایک داڑھی کا زیور دیا، ایک سر کے عمامے کا زیور دیا۔ اب امتی تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مدینے کے تاجدار اور امت کے غمخوار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دو دیے ہوئے تحفوں میں سے ان کو سنبھال کے رکھ، تیری مرضی، پامال کر تیری مرضی۔ ایک بات۔ دوسری بات، حافظ قرآن جو ہے، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ جس طرح اس کی شان ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کام کی طرف بھی توجہ کریں۔ ہمارے پاس آنے والا بچہ، سیکھنے والا بچہ، وہ ٹائم نکال کے آیا ہے تو ہم کوشش کریں اس کا وقت
ضائع نہ کرے، تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، وہ آگے کچھ دین حاصل کر سکے۔ تو پیارے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، اس کے لیے میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس کو جو میڈل دیا ہے وہ کمال کا ہے۔ کسی کو دنیا کا کوئی دانشور کہتا ہے کہ تم بہترین ہو، کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے، کسی کو پائلٹ کہتا ہے، کسی کو جناب من وزیر اعظم کہتا ہے، صدر کہتا ہے، لیکن یہ دنیا دار ہیں، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں، تو یہ جس کو یہ تھپکیاں دے رہے ہیں یا یہ میڈل دے رہے ہیں، اس میڈل کی کیا اوقات؟ لیکن قربان جاؤں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والوں، تمہاری عزت پہ کہ تمہیں جو میڈل عطا فرمایا ہے وہ نبیوں کا امام ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھے۔ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب جو میرے پاک نبی کی شان ہے، یہ مختصر جملے، بس اتنے جملے ہیں، جتنے لب ہلے ہیں اتنے ہی ہیرے امت کے عشاقوں کی گود میں آئے ہیں، عشاقوں کے لبوں پہ آئے ہیں، عشاقوں کے آنکھوں پہ آئے ہیں، عشاق نے انہی کو ترانہ بنایا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے وہ بہترین ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب جو سیکھ چکا ہے وہ تو ایک ڈگری حاصل کر چکا ہے، لیکن قربان جاؤں جو سیکھنے آیا ہے اس کو بھی یہ اعزاز حاصل۔ دنیا کے کتنے علوم و فنون ہیں، کوئی سیکھے تو اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں۔ کوئی بچہ توتلی زبان سے قرآن سیکھنے آیا تو فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ جو قرآن سیکھنے آیا وہ بہتر ہے، اس کے لیے قوم کی تخصیص نہیں، قبیلے کی تخصیص نہیں، زبان کی تخصیص نہیں، ملک کی نہیں۔ وہ جس ملک کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، حبشی ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اس کے لیے یہ فضیلت ہے میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے صرف قرآن کریم کے حروف، بلکہ قرآن کریم کے علوم، قرآن کریم کے اندر جتنے امور دینیہ ہیں ان کی طرف، یعنی علوم قرآن اس چیز کا نام ہے فاہم قرآن بھی ہو، یعنی قرآن کریم کی تفسیر بھی جانتا ہو، قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرے اس کے معانی اور مطالب بھی سمجھتا ہو کہ یہ آیہ مبارکہ کس چیز کا حکم دے رہی ہے، کس چیز سے روک رہی ہے، اس آیہ مبارکہ کا کیا مفہوم ہے۔ یعنی قرآن کریم کے علوم سے مراد فقہ اور احادیث طیبہ کا علوم بھی اس میں موجود ہے، کیونکہ پہلے جو قرآن حضرات ہوتے تھے وہ صرف اور صرف قاری نہیں ہوتے تھے بلکہ فقیہ بھی ہوتے تھے، تو اسی لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ پیارے ناظرین، قرآن سیکھنا سکھانا یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ جب اہم فریضہ ہے
تو اس کو سکھانے کے لیے بھی کافی چیزوں کی حاجت ہے، کافی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دوسرا فرمان پڑھتے ہیں۔ فرمایا افضل العبادتی قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ تو پیارے یہ افضل ترین عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کریم کو احسن طریقے سے پڑھیں، قرآن کریم کو حسین طریقے سے پڑھیں، اس کے قواعد، اس کے مخارج، اس کے تلفظات، ان کی ادائیگی اور ان کے جہاں جہاں ٹھہرنے کے مقام ہے وقف کرنے کے، تو ان کا بھی لحاظ رکھیں کہ کس طرح ان کو اٹھانا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں گے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جب اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں گے، اس کا ایک حرف ادا کریں گے، اس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب قرآن کو کلام خدا سمجھ کے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، تو پھر اس کو توجہ سے پڑھیں گے، تو یاد رکھنا یہ کلام خدا ہے، یہ بھی تجھے لاوارث نہیں چھوڑے گا، بلکہ من تعلم القرآن وعلمہ وأخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ۔ فرمایا اس قرآن سے رشتہ جوڑ، اس قرآن سے تعلق جوڑ، کل بروز قیامت یہ تیری شفاعت بھی کرے گا، تجھے جنت میں بھی لے جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو احسن طریقے سے پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔